السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین یا رب العالمین۔ یہ سورہ فاتحہ ہے، سبھی کو خاص و عام یہ یاد ہے، چونکہ آج کی محفل کے نسبت سے سورہ فاتحہ میں نے تلاوت کی ہے، کیونکہ قرآن مجید بھی سورہ فاتحہ سے شروع ہو رہا ہے، اس نسبت سے ہم درس قرآن بھی جو ہے سورہ فاتحہ سے شروع کریں گے۔ اور یہ اللہ رب العزت کی طرف سے سکھائی ہوئی ایک بہت بڑی دعا ہے۔ سورۃ الفاتحہ ایک دعا ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کو سکھائی ہے، اور احادیث میں جو بات آتی ہیں، قرآن مجید کی مکمل سورت جو نازل ہوئی ہے سب سے پہلے یہی سورۃ الفاتحہ ہے۔ اس سے پہلے کچھ سورتیں نازل ہوئی لیکن وہ آیات نازل ہوئی ہے، مکمل سورت جو نازل ہوئی ہے سورۃ الفاتحہ ہے۔ اس اعتبار سے، اور یہ قرآن مجید کی اساس اور بنیاد ہے سورہ فاتحہ۔ فاتحہ جس کے لفظی معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو کھولنا، آغاز کرنا، ابتدا کرنا۔ فتحہ جس کے معنی کھولنا، عربی زبان میں ابھی کہ فتح الباب یعنی دروازہ کھولنا، اسی سے مفتاح ہے، کنجی۔ تو اس اعتبار سے چونکہ یہ سورت سے قرآن مجید کھلتی ہے، شروع ہوتی ہے، اور اسی سے نماز بھی شروع ہوتی ہے، اس اعتبار سے اس کا نام فاتحہ رکھا گیا ہے۔ ورنہ حدیث میں اس کے اور بہت سارے نام بھی ہیں، جسے ام القرآن بھی کہا جاتا ہے، یعنی قرآن کی ماں، جڑ، اور اس کو اساس القرآن بھی کہا جاتا ہے، قرآن کی بنیاد۔ بہت سارے اس کے نام آئے ہیں، لیکن قرآن مجید میں جو نام اسے دیا گیا ہے وہ ہے الفاتحہ۔ سورہ فاتحہ وہ دعا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نماز میں اس کو فرض کیا ہے۔ حدیث میں بات آتی ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، یعنی اس کی نماز ہی نہیں ہے جو سورہ فاتحہ کی تلاوت نہ کرے۔ تو سورہ فاتحہ کی دعا ہے، اور اس کو کم سے کم دن میں، صرف ہم فرض نمازوں کا اگر تعداد لیں گے تو 17 رکعتیں ہوتی ہیں۔ تو ایک مسلمان جو دن میں 5 مرتبہ فرض نمازیں پڑھتا ہے تو کم سے کم 17 مرتبہ اللہ سے دعا کرتا ہے۔ پھر سنت نوافل الگ ہے، وہ کم سے کم یہ دعا ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی سکھائی ہوئی دعا ہے۔ شروع ہم یہ کر رہے ہیں یہاں پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہر سورت کے آگے جو ہے لکھا ہوا ہوتا ہے، تو قرآن مجید کی باضابطہ ایک مستقل آیت ہے یہ قرآن میں، سورہ نمل میں، جو حضرت سلیمان علیہ السلام ملکہ بلقیس کو جب خط لکھتے ہیں تو اس میں آپ اسی جو ہے نا اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں، انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم و انہو من سلیمان، کہ بے شک اللہ کے نام سے جو ہے نا تحریر شروع ہو رہی ہے، جو رحمان الرحیم ہے حضرت سلیمان کی طرف سے۔ تو بہرحال یہاں پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے یہاں پہ 3 نام آئے ہیں، ایک اللہ ہے، ایک رحمان ہے، ایک رحیم ہے، 3۔ تو اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان اور رحیم ہے، اب مفسرین لکھتے ہیں اس سلسلے میں قرآن مجید کا سب سے پہلا جو لفظ ہے وہ استعانت اللہ سے دعا کا ہے، یعنی آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کریں، اس کے معنی یہ ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے کوئی کام شروع کر رہے ہیں، تو اللہ کی مدد اس میں شامل حال ہوگی۔
قرآن مجید کی تلاوت کے سلسلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بات فرمائے ہیں قرآن میں، سب سے پہلی جو شرط لگائی ہے قرآن مجید کی تلاوت کی، وہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن میں یہ حکم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ نحل میں، وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی بھی آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ کلمات آپ پڑھیے۔ یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جو ہے یہ بھی ایک دعا ہے اللہ سے، یہ بھی ایک دعا ہے۔ معنی کیا ہے اس کے؟ یہ معنی ہے کہ اے اللہ شیطان مردود کے شر اور اس کے وسوسوں سے میں تیری حفاظت میں آتا ہوں، تیری پناہ میں آتا ہوں، یہ معنی ہوتے ہیں اس کے۔ اور پھر اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کی تلاوت کے لیے لازم کر دیا گیا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ یہ بات تو سنے ہوں گے احادیث کے اندر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ چاہے کام چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو اللہ کے نام سے شروع ہونا چاہیے۔ اب پانی بھی پی رہے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو بھی آپ کو کام کرنا چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو وہ اللہ کے نام سے کرنا چاہیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اس میں دیکھیے اب آپ یہ کیا حکمت عملی ہے اس کے، لیکن قرآن مجید کی جو تلاوت ہے وہ اعوذ باللہ سے شروع ہوں گی، باقی جتنے کام ہیں بسم اللہ سے شروع ہوں گے۔ یہ تو خاص ہم کو معلوم ہے یہ بات۔ تو آخر کیوں یہ بات ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کے لیے اللہ نے پہلے اعوذ باللہ رکھا بعد میں بسم اللہ رکھا؟ بہت دور کی بات ہے اگر ہم غور کریں گے اس میں، اور حکم ہے نبی کو، حکم ہے یہ جب بھی قرآن پڑھے آپ تو یا دعا کیجیے اللہ سے آپ کو۔ اس کی وجہ قرآن مجید کی اگلی ہم صورتیں جب پڑھیں گی تو اس میں آئیں گی، لیکن وہ مختصر کے ساتھ میں یہاں پہ کہہ دیتا ہوں آپ کے لیے وہ کیوں لازمی قرار دیا گیا ہے۔ شیطان اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ چیلنج کیا ہے کہ میں تیرے بندوں کو بھٹکا دوں گا، سیدھے راستے پہ آ کے بیٹھ جاؤں گا۔ قرآن میں ہے یہ بات، یہ سورہ اعراف آپ پڑھیں گے جہاں پہ شیطان کا جو ہے نا مکالمہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے، وہاں پہ یہ بات اللہ نے فرمائی ہے کہ میں ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم، میں آ کے بیٹھ جاؤں گا تیرے راستے پہ، سیدھے راستے کے اوپر، اور تو اپنے بندوں کی اکثریت کو ناشکرا پائے گا۔ یہ ہے تو سیدھے راستے پہ میں بیٹھ جاؤں گا آ کے گمراہ کرنے کے لیے۔ تو سیدھا راستہ کون سا ہے؟ وہ قرآن ہے۔ سیدھے راستے پہ بیٹھ جاؤں گا بھٹکانے کے لیے، گمراہ کرنے کے لیے، تو سیدھا راستہ کون سا ہے؟ یہ قرآن ہے۔ اب وہ قرآن کے پاس آ کے بیٹھیں گا اور بیٹھ کے کسی کو قرآن کے قریب نہیں آنے دیں گا۔ جب قرآن پڑھیں گا بھی تو انہیں عمل نہیں کریں گا، دوسرے نظریات کے لیے پڑھیں گا لیکن ہدایت کے لیے نہیں پڑھیں گا۔ اس طرح شیطان کا جو چیلنج ہے وہ یہ ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بات جو میرے مخلص بندے ہیں جو اس کتاب کو مضبوطی کے ساتھ پکڑیں گے، اس کتاب کے اوپر قائم رہیں گے، تیرا زور ان کے اوپر نہیں چل سکتا۔ یہ ہے اصل بات، باقی کے معاملے میں نہیں ہے، کیونکہ شیطان آ کے یہیں بیٹھا ہوا ہے قرآن کے پاس، یا نہیں آنے دیتا آپ کو۔ اگر یہاں آ گئی، آپ قرآن سمجھ لیے، قرآن پڑھ لیے، تو پھر شیطان کون ہے، وہ کیا کر سکتا ہے، اس کے شر سے بچنے کے پورے طور و طریقے یہاں مل جائیں گے آپ کو۔ اگر آپ قرآن نہیں پڑھیں گے، ہو سکتا ہے کہ آپ وہ اچھا کام کر رہے ہیں، شیطان آپ کی نظروں میں وہ برا کام ہے لیکن آپ کو اچھا کر کے بتا رہا، آپ کو تمیز نہیں ہے۔ وہ تمیز تب پیدا ہوں گی آپ قرآن پڑھیں گے تو، مواقع میں صحیح کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ ہم یہ کام اچھا سمجھ کے کر رہے ہیں اور شیطان ہمارے نظروں میں اس کو اچھا بنا کے رکھ دیا ہے، جبکہ اللہ کے پاس وہ اچھا نہیں ہے۔ تو یہ کب معلوم ہوگا ہمیں؟ قرآن پڑھنے کے بعد معلوم ہوگا کہ واقعی میں شیطان کے وسوسے میں تھا، میں شیطان کا شکار ہو چکا تھا۔ اسی لیے لازمی ہے کہ جب تک قرآن نہیں پڑھے آپ شیطان کو نہیں سمجھ سکتے، آپ سمجھ ہی نہیں سکتے شیطان کو۔ آپ شیطان کون ہے، کیسے آئے گا، کیسے گمراہ کرے گا، کیا وسوسہ ڈالے گا۔ دیکھیے یہ دعا ہے سورہ فاتحہ، قرآن شروع ہو رہی دعا کے اوپر، قرآن ختم ہو رہی دعا کے اوپر، دو سورتیں آخر کی جو معزز ہیں وہ بھی دعا ہے۔
تو گویا کہ لب لباب ہے دعا اصل میں. اور آخری صورتوں میں کیا بات بتا دی گئی؟ وسواس، یہ شیاطین انسان میں سے بھی جنات میں سے بھی ہوتے ہیں، تمہارے دلوں میں وسوسہ ڈالیں گے. جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت، اللہ کو جاننا اور پہچاننا ہے، اس کائنات کو اللہ نے سامنے رکھ دیا اللہ کو پہچاننے کے لیے، اسی طرح آپ کو شیطان کو بھی پہچاننا ہے. آپ شیطان کون ہے، وہ کیا کر سکتا ہے، اس کو کیا اختیار ہے، کیا طاقت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو چیلنج کیا قرآن میں، تقریباً 7 مقامات پر شیطان کا ذکر ہے، جو مکالمہ اللہ سے اس کا باضابطہ تفصیل سے اللہ اس کو بتایا ہے شیطان کیا کیا ہے. آدم علیہ السلام کو بہکایا، وہاں سے اللہ تعالیٰ شروع کیا اس کو. وہ تفصیلات آپ کو آگے آئیں گے انشاءاللہ، لیکن پہلے ہم سورہ فاتحہ کیا ہے اس کو ہم اچھی طریقے سے سمجھ لیں. سورہ فاتحہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک دعا ہے جو اللہ نے خود اپنے بندوں کو سکھایا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ جو پہلا حرف جو آ رہا ہے اسے عربی زبان میں کہتے ہیں بائے استعانت. بائے استعانت یعنی وہ حرف جو اللہ کی مدد کے لیے استعمال ہوا ہے. بسم اللہ، اللہ کے ساتھ، اللہ کے نام سے میں اب یہ کام شروع کر رہا ہوں. دیکھیے حضرت نوح علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب جب آنے کا اللہ نے فرمایا کہ اب جو ہے نا طوفان آنے والا ہے، کشتی بنا اور کشتی میں جو بھی ایمان والے ہیں ان کو شامل کر بٹھا لو اس کے اندر. تو نوح علیہ السلام بھی وہاں پہ کیا دعا کرے؟ یہی کرے، کشتی میں بیٹھتے وقت بسم اللہ مجریہا و مرساہا، اللہ کے نام سے اس کا چلنا اور اس کا تھمنا جو ہے اللہ کے نام سے، اللہ کی مدد سے ہے بھی. تو اسی لیے ہمیں یہ تلقین کی گئی کہ جو کام بھی کریں آپ اللہ کے نام سے، اللہ کی دعا سے، اللہ کی استعانت سے کام کریں گے آپ. تو جب پہلے ہی جب جو کام آپ کر رہے ہیں تو آپ کا تعلق اپنے رب سے جب جڑ جائیں گا تو پھر ظاہر ہے کہ اللہ ہمارا ہادی بن جائے گا، وہاں پہ ہادی بن جاتا ہے. اب اللہ کے 2 نام ہیں یہاں پہ، ایک رحمان ہے ایک رحیم ہے. ایک تو اللہ، یہ اللہ کا اسم ذات کہتے ہیں اسے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نام ہیں وہ اسم ذات اور اسم صفات ہے. تو یہاں پہ جو 2 نام آئے ہیں اللہ اور رحمان، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسم ذات ہے. اللہ کی ایک ذات ہے، اس ذات کا نام ہے رحمان. باقی کے جتنے نام ہیں اللہ کے جو قرآن میں آتے ہیں وہ کیا ہے؟ اسم صفات ہے. اللہ اور رحمان سے ہٹ کے جتنے بھی نام ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسم صفات ہے. وہ اب یہ رحمان اور رحیم کے معنی کیا ہیں؟ رحمان کے معنی یہ ہے رحم کرنے والا. اب یہ رحم اللہ تبارک و جو مادہ ہے یہ عربی کا، اس لفظ کے اندر ایک جوش، ایک جذبہ ہے اس کے اندر، رحمان کے اندر. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ ہر خاص و عام کے لیے ہے. ایک اللہ کی رحمت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے یہ 2 ناموں کا ذکر تفصیل سے قرآن میں بار بار کیا ہے، رحمان رحیم، رحمان رحیم، رحمان رحیم. یہ جو کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ بنایا ہے، کائنات کے اندر جو قوانین اللہ نے بنا دیے ہیں، اللہ اس کائنات کو پیدا کر کے، کائنات کو بنا کے، اس کے بعد اس کائنات میں قوانین بنا دیے ہیں، اور اسی قوانین کا نام ہے نیچر یا فطرت. اسی کے تحت یہ کائنات چلتی ہے. اب یہ قوانین جو اللہ بنائے ہیں، جس کو آپ نیچر کہیے یا فطرت کہیے، آپ یہ کیا ہے؟ یہ رحمان کی صفت ہے، اللہ کے رحمان. اب رحمان میں کیا بات آ رہی ہے؟ آپ دیکھیں کہ آپ پیاس لگی ہے آپ کو، یہ پیاس جو ہے نا آپ صرف پانی سے بجھا سکتے، کسی اور سے نہیں. یہ کیا ہے؟ یہ رحمان ہے. یہ جو بیج آپ ڈالے ہیں وہی فصل ہوں گی. یہ کیا ہے؟ رحمان ہے. یہ اللہ کے جتنے بنائے ہوئے قوانین ہیں، نیچر، یہ رحمان ہے. یہ آپ ہاتھ ڈالے جل جائیں گا، وہ آپ کا کام جلانا ہے. یہ قانون رحمان ہے. یہ
اب اس کے بعد جو آیا ہے اسم وہ رحیم ہے. رحیم کے معنی دیکھیے، جیسے آپ غلطی کریں گے تو اس کی سزا بھگتنی ہے آپ کو، یہ رحمان ہے قانونی. اس کے بعد جو اب اللہ کی جو صفت آ رہی وہ رحیم ہے. رحیم کے معنی یہ ہے کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی دوام پایا جاتا ہے. اگر آپ غلطی بھی کر رہے ہیں تو اگر اللہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کو آپ کو سزا نہ دے تو وہاں پہ قانون رحیمیت کام کرتی ہے. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، آگ کا کام جلانا ہے، لیکن وہ ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلائے، تو یہ قانون رحیم ہے. اب یہ ایک گنہگار ہے، گناہ کیا ہے، اس کی سزا لازم ہے، لیکن اللہ فرماتا کہ توبہ کر، معاف کرو. یہ قانون رحیم ہے. اب یہ کہ دونوں سے یہ کائنات جو چل رہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دو اسماء حسنی ہیں، جیسی کرنی ویسی بھرنی. جہنم اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون رحمان کے تحت ہے، اور جنت اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون رحیمیت کے تحت ہے. ہم ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ رحمان ہے وہ، اور اس کے بعد دوسرا کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ بہت رحم والا ہے. تو یہ بات ہے اس کے اندر، رحم والا اسی لیے کہ گناہ آپ کیے تو آپ کو سزا ہے، آپ دینا ہی دینا ہے آپ کو. لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ اگر توبہ کریں گا تو ہم معاف کریں گے، اسے ان کی مغفرت ہو جائے گی. یہ قانون رحیمیت ہے، اور یہ قانون رحیمیت اللہ تبارک و تعالیٰ خاص طور پہ موت کے بعد کی زندگی کے لیے اللہ مخصوص کر دیا. یہ مومنین کے لیے قانون رحمان ہر ایک کے لیے، مومن اور کافر سب کے لیے ہے، لیکن قانون رحیمیت جو ہے نا خاص طور پہ موت کے بعد صرف مومنین کے لیے ہے، وہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مومنین کی خطاؤں کو معاف کر کے ان کو جنت میں داخل کریں گے. آپ قرآن میں بار بار پڑھتے ہیں یکفر عنہم سیئاتہم، ان کے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دفن کر دے گا، پردہ پوش کر دے گا، اور اللہ انہیں جنت میں داخل کرے گا. اور اسی لیے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں سورہ احزاب کے اندر وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا. اللہ خاص طور پہ ایمان والوں کے لیے رحیم ہے، ان کی مغفرت کرے گا، ان کے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف کر دے گا، ان کی خطاؤں کو معاف کر دے گا. جو اللہ کے بندے جب توبہ کریں گے، معافی مانگیں گے، اللہ انہیں معاف کرے گا. یہ قانون رحیمیت ہے. یہ اس کے بعد جو آیت مبارک آ رہی ہے الحمدللہ رب العالمین. حمد کے معنی تعریف کے آتے ہیں، اور اس کے اندر خود بخود اللہ کے شکر کے معنی پیدا ہو جاتے ہیں تعریف کے اندر. اب یہاں پہ حمدللہ نہیں الحمدللہ ہے. یہ سورہ فاتحہ کے میں اسی لیے وضاحت بھی کر رہا ہوں کیونکہ ہم ہر رکعت میں پڑھتے ہیں تاکہ اس کے مفہوم سے تھوڑا واقف ہو جانا ہے. کم از کم دوسری صورتیں نہیں تو نہیں، کم سے کم یہ جو قرآن کی بنیاد ہے، یہ قرآن کا لب لباب ہے، یہ اس سے بھی اگر ہم جو ہے نا معنی سے مفہوم ہو جائیں گے تو نماز ہم پڑھیں گے اس کی کیفیت ہی بدل جائے گی پھر انشاءاللہ. تو یہاں الحمدللہ حمد کے معنی تعریف کے آتے ہیں، اس کے اندر شکر کا بھی معنی پیدا ہو جاتے ہیں. تو یہاں پہ صرف حمد نہیں ہے بلکہ ال کا اضافہ، الف لام کا اضافہ ہے، اسے کہتے ہیں لام تعریف. لام تعریف کہا جاتا ہے. لام تعریف کے معنی کہ حمد ہے، حمد تعریف ہے، کسی کی بھی ہو سکتی ہے. حمد کے معنی تعریف ہے، آپ کسی کی بھی تعریف کر سکتے ہیں آپ. لیکن جب اس کے پہلے جب ال لگا دیا جاتا ہے تو ال کے بعد جس کا بھی نام آ رہا ہے تعریف اسی کے لیے مخصوص ہوں گی. اب یہ عربی کا قاعدہ ہے. اب چونکہ اس کے بعد اللہ کا نام آ رہا ہے، چونکہ اب ال لگ گیا تو اب یہ تعریف اور شکر کا مستحق صرف اللہ ہوگا، کوئی اور نہیں. کسی اور کی تعریف ہو ہی نہیں سکتی. اب یہ ہے ال کی تعریف عربی زبان کے اندر. جہاں بھی دیکھ کتاب ہے، کتاب کوئی بھی کتاب ہو سکتی ہے، لیکن جب کتاب کے آگے ال لگ جائے گا، الکتاب جب ہو جائے گی تو پھر اس کے بعد جب کوئی اشارہ آئے گا وہاں پہ تو وہ قرآن ہوگی. دیکھیں ذالکل کتاب، دیکھو ذالکا کتاب نہیں ہے، وہ ذالکل کتاب ہے. وہ ال لگ گیا، الکتاب ہو گیا. الکتاب بولے وہ قرآن ہے جو آگے لا ریب فیہ، یعنی وہ قرآن ہی وہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک نہیں ہو سکتا،
جو اللہ کی کتاب ہے. باقی جتنی کتابیں ہیں وہ سب اس کے اندر شک ہے، امکانات ہے شک کے. لیکن قرآن ایک واحد کتاب ہے جس کے لیے ال لگا دیا گیا ہے، ذالک الکتاب. قرآن، القرآن، یہ ہے عربی کے اصل میں ال کا جو اس کی خصوصیت پائی جاتی ہے. اب یہاں پہ الحمد للہ رب العالمین، ہر قسم کی تعریف اور شکر، کل کی کل، پوری کی پوری تعریف اور شکر صرف اللہ کے لیے. للہ کے معنی اللہ ہی کے لیے، اللہ ہی کے لیے ہوگی تعریف اور شکر دونوں بھی. اس میں کیوں ہوگی؟ رب العالمین. کون ہے اللہ؟ رب ہے، پالنے والا. رب کے معنی پالنے والا، پرورش کرنے والا، اپنے مخلوقات کی ہر چھوٹی اور بڑی ضرورتوں کو پورا کرنے والا رب کے معنی ہوتے ہیں. وہ رب العالمین ہیں. اس کائنات میں جتنے بھی اقسام کے جاندار پائے جاتے ہیں، انسان سے لے کے جناب عالی پورے کے پورے، اس میں جمادات بھی ہیں، اس میں انسان بھی ہے، جنات جتنے بھی ہیں، ان سب کا رب اللہ ہے. ان سب کو نشو اور نما دینے والا وہ کہتے ہیں رب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. اس کی ہم مثال لے سکتے ہیں ایک چھوٹی سی. ایک بچہ ہے ماں کی پیٹ میں، ابھی تو پل رہا ہے، ایک معمولی سا جناب علی ایک نطفہ تھا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جو بنایا ہے، کون ہے یہ؟ رب. اس کی رب بناتے ہر اس کی ہر ضرورت کو پورا کر رہا ہے. آپ دیکھیے کہ بچہ بن گیا ہے، لیکن بچہ بننے کے بعد آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رب کیسی پرورش کر رہا ہے. بچہ ماں کی پیٹ میں ہے، لیکن اب اس کو غذا پہنچانا ہے. کیسے پہنچائیں گے آپ؟ اللہ کا نظام دیکھیے آپ. اسے کیا کہتے ہیں؟ بومبی کی جو ماں کی اس سے لگی ہوئی ہوتی تھی، اس سے اس کی روزی مل رہی ہے. ماں کی پیٹ میں ہے، ماں جو غذا لے رہی ہے وہ غذا اس کو بھی اس کی انتڑی میں تو وہ جا رہی ہے وہاں سے. یہ رب ہے. پھر بچہ جب 9 مہینے کا ہو گیا، جب دنیا میں آ گیا، تو رب کیا ہے؟ بچہ آنے سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی غذا کا انتظام کہیں دور نہیں، خود ماں کے سینے میں کر دیا، بالکل قریب. یہ رب ہے. یہ رب ہے. حالانکہ ہم مانگے نہیں تھے. یہ اللہ رب العالمین ہے. ہر ایک کی چھوٹی اور بڑی ضرورت کو پورا کرنے والا وہ رب ہے. اس کی شناخت، اس کی پہچان اسی سے ہوگی. ہر ایک کو روزی کا دینے والا ہے. اب تصور نہیں کر سکتے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے پال رہا ہے. اگر انسان کے ذمہ رزق کا انتظام ہوتا ہے، ایک ہاتھی جنگل میں ہے، آپ دیکھیے ایک ہاتھی کو لا کے پالیے آپ جناب عالی، آپ کی پوری کمائی ختم ہو جائے، بس نہیں ہو جائے. یہ کیا ہے بڑی؟ لاکھوں کروڑوں ہاتھیوں جنگل میں کھڑے ہیں، کروڑوں بڑے بڑے جانور ہیں. سمندر کے اندر بڑے بڑے مچھلی ہے، ایک دن کے اندر کئی ٹن وہ مچھلیوں کی غذا ہے. کہتے بھائی وہ رب ہے، کیسے پرورش کر رہا ہے، تصور نہیں کر سکتے آپ. اللہ رزاق جو ہے نا، وہ رب اور رزاق جو ہر ایک کو روزی دے رہا ہے، ہر ضرورت کو پورا کر رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالی. وہ رب العالمین ہے. اور قرآن مجید میں بار بار اس بات کو کہی گئی. یہ بات کہیں اللہ یہ نہیں فرمائے کہ رب المسلمین نہیں. اب یہ تعارف جو قرآن کا ہو رہا ہے نا اللہ کا، وہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ رب ہے. وہ کسی مخصوص فرقے کا رب نہیں ہے، تمام بنی آدم کا رب. رب العالمین. عالمین یہ جمع ہے، عالمین علم سے ہے. یہ بات علم کیا ہوتا ہے؟ جھنڈا. جھنڈے کو علم بولتے ہیں. اب یہ عالمین پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ ایک جھنڈا بولا، جمع ہے اس کے بھی. جھنڈا کیا ہوتا ہے؟ کسی ملک کو پہچاننے کے لیے ایک جھنڈا ہوتا ہے، اس سے وہ ملک پہچانا جاتا ہے نا. بھئی یہ فلاں ملک کا، انڈیا کا ہے، پاکستان کا، امریکہ کا، کینیڈا کا، ایک جھنڈے سے پہچانا جاتا ہے عالمین. اب اللہ تعالیٰ جو رب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پہچانے کیسا جائے گا؟ اب یہ پوری کائنات جھنڈا ایک معلوم ہے آپ کے لیے. ہر جگہ آپ دیکھیں گے کہ بھئی کون پرورش کر رہا ہے، اس کا رب کون ہے، اس کا پیدا کرنے والا کون ہے. اب یہ پوری کائنات یوں سمجھ لیے اللہ کے تعارف کے لیے ایک جھنڈا ہے، ایک فلیگ ہے. جیسا کسی ملک کا جناب عالی جھنڈا ہوتا ہے، آپ پہچانتے فلاں ملک کا ہے. تو اب یہ پوری عالم جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرح آپ کو نشاندہی کر رہا ہے. یہ سارا عالم جو ہے یہ گواہی دے رہا ہے کہ اس کا بنانے والا ایک ہے، اس کا
پرورش کرنے والا ایک ہے. یہ ہے الحمدللہ رب العالمین، ہر ایک کی چھوٹی اور بڑی ضرورتوں کو پورا کرنے والا. اس بات کو ذہن میں رکھیے آپ، اللہ رب کی صفت یہ ہے، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر مانگے کے دیتا ہے، بغیر مانگے کے آپ کو دیتا ہے، کیونکہ وہ رب ہے. دعا مانگنا یہ بندگی کی شان ہے یہ، لیکن اللہ وہ ہے کہ جو بغیر مانگے کے دیتا. کتنے اللہ کے منکر ہے، اللہ نہیں دے رہا ان کو. مانگنا تو دور کی بات ہے، وہ تو کہتے ہیں کہ اللہ ہی نہیں ہے، کوئی ہے نہیں، ان کو بھی اللہ دے رہا ہے. ابراہیم علیہ السلام ایک دعا کی ہے جو سورۃ البقرہ میں آتی ہے، اے پروردگار ان لوگوں کو جناب رزق عطا کر جو تیرے اوپر ایمان رکھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دعا ابراہیم علیہ السلام کر رہے ہیں اللہ سے، جو تیرے اوپر ایمان رکھتے ہیں، جو آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں، انہی کو تو روزی دے. یہ دعا ابراہیم علیہ السلام کی ہے سورۃ البقرہ میں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے فوری جواب آ گیا، نہیں اے ابراہیم یہ دعا تو ہمارے پاس قبول نہیں ہوتی تمہاری. ہماری ربوبیت میں رزق کے معاملے میں آپ کو اختیار نہیں ہے کچھ بولنے کا. وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ، جو کفر کرے گا میں اس کو بھی روزی دوں گا. قرآن میں اللہ بتاتے پہلے پارے میں سورۃ البقرہ کے. تو روزی کا معاملہ، رزق کا معاملہ، اس کا ایمان اور کفر سے اس کا تعلق نہیں ہے. اللہ جب پیدا کیا ہے تو اس کے ذمے ہے روزی ہر ایک کے لیے، مسلم ہو غیر مسلم ہو، اللہ کا منکر ہو، اس سے کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کہ یہاں اس کے اندر کوئی نظام میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو ساری کائنات کا مالک ہے، وہ رب العالمین ہے، اور یہ پوری کائنات اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ اس کائنات کا ایک رب ہے جو پیدا کیا پوری کائنات کو چلا رہا ہے، جس کے اندر حضرت انسان بھی ہے. اور اللہ نے انسان کو خاص طور پہ بہت ساری مخلوقات کے اوپر فضیلت دی ہے. انسان کے اوپر اللہ کا خاص فضل و احسان ہے. ان اللہ فرماتے لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، بے شک اللہ کا انسانوں کے اوپر بہت بڑا فضل ہے، لیکن انسانوں کی اکثریت اس کی جناب شکر نہیں ادا کرتی. بہت سارے مخلوقات اللہ نے بنائے ہیں، اور بہت ساری مخلوقات کے اوپر اللہ نے انسان کو فضیلت دی ہے، انسان کو معزز اور مکرم بنایا ہے. اللہ نے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کا خلیفہ بنایا ہے. دوسری مخلوقات کو اس کے آگے جھکا دیا، اللہ مطیع و فرمانبردار بنا دیا ہے. آپ دیکھیں گے کہ انسان کی جو ساخت ہے، اس کی جو بناوٹ ہے دیگر مخلوقات کے مقابلے میں، تو آپ دیکھیے کہ اللہ نے انسان کا سر بلند کیا ہے. پوری مخلوقات، ہاتھی آ رہا، شیر آ رہا، اونٹ آ رہا، جتنے جانور آ رہے ہیں وہ سب آپ کے سامنے سر جھکا کے آ رہے ہیں. آپ کھڑے ہوئے سر ہے، آپ کے سامنے سب کا سر جھکا دیا، ساری مخلوقات کا. آپ کو اللہ تعالیٰ دو پیروں پہ آپ کا سر بلند کیا ہے. یہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو اعزاز دیا ہے، یہ اللہ کا خاص فضل ہے حضرت انسان کے اوپر. اللہ ذکر کیا قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل کے اندر، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَكَثِيرًا اس کے بعد وَفَضَّلْنَاهُ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. ہم نے انسان کو مکرم بنایا ہے، معزز بنایا ہے. اس میں سب ہے، مسلمان نہیں ہے، انسان کا لفظ ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، بنی آدم پورے کے پورے. اس کے اندر فرعون بھی ہے، شداد بھی ہے، حامان بھی ہے، منکر بھی ہے، اسلام کا تو سب ہے اس میں. ہر انسان کو ہم نے یہ دیے ہیں. انی جاعلک فی الارض خلیفہ، جو اللہ فرماتے ہیں آدم کے اولاد ہم خلیفہ بنائیں. اس خلیفہ کے اندر سب ہے، نافرمان بھی ہے، سب کچھ خلیفہ ہے وہ. اب یہاں اللہ تعالیٰ جو فرمایا کہ کرمنا بنی آدم وحملناہم فی البر والبحر، اور اللہ فرماتے ہیں کچھ اس کی تفصیل بھی دیا ہے کہ دیکھو ہم نے انسان کو سواری کا انتظام کیا ہے، پانی میں سواری، زمین پہ سواری اور فضاؤں میں سواری.
ہے کسی مخلوق کے لیے سواری کا انتظام؟ نہیں ہے نا. کوئی جانا چاہتا ہے کوئی جانور کو اس کی سواری کا ہے؟ کچھ بھی نہیں. اللہ فرماتا انسان کے لیے ہم نے بنایا ہے. کتنا اللہ کا فضل ہے. وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، سارے مخلوقات کے مقابلے میں سب سے پاکیزہ رزق ہم نے انسان کو دیا، دوسری مخلوق کو نہیں دیا. آپ منرل واٹر پی رہے ہیں، آپ دیکھیں آپ کے سامنے دوسرے جانور کو موری کا پانی پی رہے ہیں، گندا پانی پی رہے ہیں. آپ حضرت انسان وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، بہت ساری مخلوقات کے اوپر ہم نے انسان کو فضیلت دی ہے. سورہ بنی اسرائیل سورہ اعراف میں اللہ فرماتے ہیں دیکھو ذرا غور کرو کہ تم جو مخلوق ہے ہماری، خاص احسان ہے ہمارا تمہارے اوپر، وہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں یا بنی آدم قد انزلنا الیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، اے بنی آدم دیکھو ہم نے تمہارے لیے لباس کا انتظام کیا، کسی مخلوق کو لباس نہیں. کتنا بڑا ہے بھائی. کیا اللہ بول رہے ہیں؟ لباس اگر اتر گیا تو انسان میں جانور میں فرق نہیں رہتا. پھر لباس ایک عزت کی، اللہ فرماتے ہیں کہ ایک عزت کی علامت ہے. یہ انسان کو ہم نے لباس دیا ہے جو کسی اور مخلوق کو نہیں دیا. بہت ساری تفصیلات، اگر اللہ چاہتا اللہ کا شکر ادا کیجئے. اللہ تعالیٰ چاہتے تو بہت ساری مخلوقات ہے، کبھی کتا بنا دیتا، بلی بناتا، کوئی گٹر کا بچھو بنا دیتا، کوئی جھنگور بنا دیتا. اللہ کے کیوں ہم اپنے مرضی سے تو پیدا نہیں ہوئے نا، ہم کو پیدا کرنے والا اللہ ہے. اللہ چاہتا تو کوئی گٹر کا جھنگور بنا دیتا، ہمیں کوئی منگوس بنا دیتا، کوئی چوہا بنا دیتا. لیکن اللہ کا فضل ہمارے اوپر یہ ہے اللہ نے انسان بنایا ہے ہمیں. اسی لیے آپ کو سب سے پہلے شکر ادا کرنا ہے. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اور شکر اس رب کے لیے ہے جس نے مجھے انسان بنایا ہے. اور پھر خاص طور پہ آپ کے لیے اور اضافی ایک چیز ہے، انسانوں میں آپ کو نبی کا امت ہی بنایا ہے، کتاب کا قرآن کا وارث آپ کو بنایا ہے. ایک اضافی شکر آپ کے لیے ہے بھی، سارے دوسرے انسانوں کے مقابلے میں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کیے بہت بڑا کم ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں شکر ادا کرو. اللہ کا شکر ہر حال میں شکر. حدیث میں بات آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایمان کے دو حصے ہیں، نصف صبر و نصف شکر. آدھا ایمان تو صبر میں ہے، آدھا ایمان شکر میں ہے. انسان کے دو ہی حالتیں ہیں، خوشحالی ہے یا بدحالی ہے. اللہ نے آپ کو خوشحال رکھا ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے تو شکر ادا کرو اللہ کا ہر حال میں. نہیں اگر پریشان ہے، تنگ دست ہے، فلاں ہے تو صبر. یہ دو ہی حالتیں انسان کے ہیں اور ایمان کے دو ہی حصے ہیں. دوسری ایک حدیث میں بات آتی ہے کہ ایمان دو کیفیتوں کے درمیان میں ہے. وہ دو کیفیتیں کیا ہیں؟ الایمان بین الخوف والرجاء. ایمان اس کیفیت کا نام ہے کہ خوف اور امید کے درمیان میں رہتا انہیں. اور انسان کی پوری زندگی کے دو ہی ہیں، یا خوف میں ہے یا امید میں ہے. انہیں نہیں امید ہے میں پریشان ہوں بھائی، ختم. یہی بات، دو ہی باتیں ہیں نا. نہیں بھائی امید ہے کچھ نہیں، پریشان تو ہے لیکن کیا ہے سامنے کوئی امید ہے تو اس کی پریشانی اس کے لیے ہلکی دکھتی. اگر کوئی امید نہیں ہے تو مایوس ہو جاتا انہیں، اور یہ مایوسی اس کو خودکشی تک لے کے جاتی ہے. اسی لیے ایمان میں آپ کو اللہ کا ڈر بھی ہے، اللہ کی رحمت سے امید بھی رکھنا ہے. آپ کو مایوس نہیں ہونا ہے. اور مایوسی جو ہے وہ خاص طور پہ گمراہ لوگوں کی علامت فرمایا، کفر بھی فرمایا اس کو، مایوسی کو. مومن مایوس نہیں ہوتا کبھی بھی، کیسے ہی حالات کیوں نہ آ جائیں، کیونکہ اس رب کے اوپر ایمان ہے اس کا ہر حال میں. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، بعض آپ ریپیٹ کرتے اس کو یہ بات فرمائی نا، وہ سورہ دو سورتیں آتی ہیں نا، علم نشرح اور سورہ وہ کیا فرمایا وہاں پہ، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. ہر مصیبت کے ساتھ راحت بھی ہے. بعد نہیں بولا، دیکھیے قرآن کے الفاظ یہ ہے، الفاظ غور کرنا تھا. معا بولا، یہ نہیں بولا کہ ہر پریشانی کے بعد خوشی ہے، یہ نہیں بولا. الفاظ بڑے گہرے ہیں وہ. اس کے بعد کیا بولا بھئی جب خوش ہے تو ساتھ ہی خطرہ بھی لگا، کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہ بات کے چکر میں نہیں بولا قرآن. اسی لیے ساتھ لگی ہوئی چیز پوری زندگی، وہ آخرت کی زندگی کے متعلق قرآن میں فرمایا کہ فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون. دنیا کے لیے نہیں ہے یہ فلا خوف. یہ بات غلط ہے. عموماً لوگ تشریح کرتے ہیں جو ایمان والے ہیں یا ولی ہے ان کو خوف نہیں ہوتا یا وہ غم نہیں ہوتا. نہیں، یہ جنت کے متعلق یہ الفاظ قرآن میں جہاں بھی فلا خوف علیہم ولا يحزنون. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوف بھی تھا، غم بھی تھا. یہ دونوں چیزیں، صحابہ کا خوف بھی تھا، غم بھی تھا، دنیا میں سب تھا، پورے پیغمبروں کو تھا یہ بات.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مکے کے اندر جو ہے ایک ایسا سال ہے جس کو عام الحزن کہا گیا ہے نا، وہ جس کے اندر حضرت ابو طالب کا انتقال ہوا اور وہ جس خدیجہ کبریٰ کا انتقال ہوا، ایک کے بعد ایک فوری اللہ کے نبی کی پھر خوابی غمزدہ ہو گئے، اور تاریخ میں اس سال کا نام ہی عام الحزن رکھا گیا۔ تو یہ جو فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون ہے، یہ موت کے بعد جنت کی صفت ہے، دنیا میں نہیں۔ یہاں تو آخری دم تک آپ کو پریشانی لگی رہیں گی، خطرہ لگا رہیں گا آپ کے لیے، آپ کتنے ہی بڑے بزنس رہیے، کتنی بھی بڑی آپ کی صحت رہیے، کتنے بھی آپ سیف رہیے، آپ کو ہر جگہ خطرہ ہے۔ آپ صحت مند ہے لیکن خطرہ، آپ بیمار ہو جا سکتے ہیں۔ آپ بڑے بڑے بزنس آپ کریں، خطرہ ہے آپ الٹے ہو جا سکتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے آپ کو۔ آپ جا رہے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، اطمینان سے جا رہا میں جاؤں گا گاڑی میں، ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے آپ کو۔ تو خطرہ ہر جگہ لگا ہوا ہے یہاں پہ، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، فاتی ہے یہاں پہ۔ آپ کو بے خوف نہیں ہونا ہے، بے خبر نہیں ہونا ہے، یہاں پہ پوری چوکنا کے طور پہ زندگی گزارنی ہے۔ تو بہرحال الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں، ہر قسم کی تعریفیں، شکر اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے، سارے عالم کا رب ہے، سارے عالم کا پالنہار ہے۔ الرحمن الرحیم، یہ تو ہو گئی اوپر تشریح کی رحمان الرحیم کی۔ دوسری بات فرمائی کہ مالک یوم الدین، اللہ کون ہے؟ قرآن میں کیا بات سمجھائی جا رہی ہے یہاں پہ؟ مالک، یوم اور الدین، تین جملے ہیں اس کے، تین جملے ہیں۔ مالک کے معنی تو مالک ہے، بادشاہ ہے، یہ لفظ آتا ہے اس کا۔ یوم کے معنی دن، الدین کے معنی یہاں پہ جزا سزا کے ہے، دین کے معنی قانون کے بھی ہوتے ہیں، اور ایک معنی یہاں جو آ رہے ہیں وہ بدلے کے ہے۔ تو کیا بات ہوئی یہاں پہ؟ اللہ تبارک و تعالی انصاف کے دن کا مالک ہے۔ جس دن حساب اور کتاب ہوگا، فیصلے ہونے والے ہیں، اس دن اللہ مالک ہے۔ تو اس پوری کائنات کا مالک، دنیا کا بھی مالک اللہ ہی ہے، آخرت کا بھی مالک اللہ ہی ہے۔ تو پھر یہاں صرف کیوں بولا کہ اس دن کا مالک ہے نا؟ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ ہی کی ملکیت ہے، اللہ ہی اس کا مالک ہے۔ اور یہاں اللہ فرماتے ہیں کہ مالک یوم الدین، اللہ انصاف کے دن کا، جزا کے دن کا، فیصلے کے دن کا، بدلے کے دن کا، سزا کے دن کا مالک ہے۔ اس کو تھوڑا سا آپ سمجھ لیجئے، یہاں یہ بات کیوں کہی جا رہی ہے اس دن کا مالک ہے؟ کیونکہ اللہ فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آج اس دنیا میں آپ کو جو اختیار دیا ہے عمل کا، وہ اختیار کل نہیں رہیں گا آپ کو، سارا اختیار آپ سے موت کے ساتھ ہی ختم ہو جائے گا، اور وہ سارا اختیاروں کا مالک اللہ ہو جائے گا۔ آپ کو خیر و شر کی اللہ نے آزادی یہاں دی ہے، وہاں نہیں ہے نا۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں آج ہم ہی مالک ہیں تمہارے۔ اب تم جو اپنے آپ کو سمجھ رہے تھے میں جو چاہے کر لوں گا، نہیں، اب تو وہی ملے گا جو تم کر کے آئے۔ اب یہاں تمہارا کچھ چلنے والا نہیں ہے، اب جو ہماری عدالت میں آ گئی تم۔ مالک یوم الدین، انصاف کے دن کا، اللہ انصاف کرنے والا ہر انسان کا جو اس کے دربار میں کھڑا ہو گیا۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں کچھ پتہ، کچھ خبر ہے اس آنے والے دن کی، جو جزا کا دن ہوگا، فیصلے کا دن ہوگا، انسانوں کے اپنے اعمال کے فیصلے کا دن ہوگا، اس کی حقیقت سے آپ کچھ واقف ہیں؟ اللہ پوچھ رہے ہیں وہ دن کیسا ہوگا؟ اللہ پھر فرماتے ہیں اس دن کیسا ہوگا، سنو آپ، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، وہ دن ایسا ہوگا کہ کوئی نفس کسی دوسرے نفس کا رتی برابر بھی کام آنے والا نہیں رہے گا اس دن۔ یہ ہوگا وہ دن، کوئی نہیں، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، کوئی نفس کسی دوسرے نفس کے رتی برابر بھی کام آنے والا نہیں ہے۔ والامر یومئذ للہ، اس دن صرف اللہ کا حکم چلیں گا، فیصلے ہوں گے صرف۔ یہ کلیئر اللہ بتا رہے ہیں کہ مالک یوم الدین کیا ہے، اللہ کی عدالت کا دن ہے، فیصلے کا دن ہے۔ اور وہ فیصلے کا دن کیسے ہوگا اللہ قرآن میں بہت تفصیل سے دیا، لیکن تھوڑی سی بات یہاں پہ آ جانی چاہیے اس آیت کے تحت بھی۔ یہ اللہ ایک بات اللہ فرماتے ہیں ایک سورہ مریم میں، کلہم آتیہ یوم القیامت فردا، قیامت والے دن ہر کوئی اکیلا آئے گا ہماری عدالت میں، حساب کے لیے، حساب دینے کے لیے۔
جھنجھوڑ دیا قرآن، وہ سارے تصورات کو کاٹ دیا. ہمارے امیر رہیں گے، ہمارے مرشد رہیں گے، وہ رہیں گے، وہ رہیں گے. نہیں، کیا بولا؟ کلہم، وہ سب کے سب آتی ہی آئیں گے یوم القیامہ، قیامت والے دن، فردا، اکیلے اکیلے، انڈیویجل. نہ ہمارے ساتھ نہ باپ رہیں گے، نہ بیوی رہیں گے، نہ مرشد رہیں گے، نہ قبلہ رہیں گے، کوئی نہیں رہیں گے. اللہ فرماتے ہیں ہماری عدالت میں. اور تمثیل بھی دیا سمجھانے کے لیے. کیا تمثیل دیا؟ اللہ فرماتے ہیں دوسرے مقامات کے اوپر کہ دیکھو جس طرح ہم نے تم کو ماں کی پیٹ سے جیسا اکیلے پیدا کیا ہے نا، کما بدانا اول خلق نعید، جیسے ہم نے تم کو پہلی مرتبہ ماں کی پیٹ سے اکیلے پیدا کیا ہے، اسی طرح تم اکیلے آؤ گے حساب کے لیے. اب ہمارے ذہن و دماغ میں جتنے بھی ہے نا، وہ قرآن کو کاٹ کے پھینک دیا ہو. یہ رہیں گے، ان کی شفاعت ہوں گی، یہ سفارش ہوں گی، یہ ہوں گا. اب قرآن یہ کہتا ہے آپ کو سورہ مومنون کے آخری رکوع میں فرماتا ہے وَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ. سور پھکانی، قیامت آ جائیں گے ایک دن دنیا تباہ ہو جانے کے بعد میں. اس کے بعد اللہ کیا فرماتے ہیں؟ جب قیامت قائم ہوگی تو کیا ہوگا؟ سب سے پہلے کیا ہوگا؟ حساب اور کتاب لینے سے پہلے اللہ کلیئر کر رہے ہیں. دیکھیے اب آپ کو وَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ. انصاب کہتے ہیں کہ رشتے ناتے حسب نسب کو انصاب کہتے ہیں. اللہ بولتے وہ کاٹ دیں گے ہم پہلے. کوئی رشتہ نہ کوئی دوستی، سب کچھ نہیں، سب تم اکیلے. اب فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. اس دن کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، کیونکہ رشتوں کو ختم کر دیں گے. وہاں پہ یہاں کوئی مصیبت میں ہے تو جناب علی بھائی ہے تو وہ بھائی کو کچھ پوچھے، ذرا باپ ہے بیٹے کو بچا رہا، یہ چلتا نا بھائی، کیونکہ رشتے ہیں، اس میں ایک جذبہ ہے خونی ایک دوسرے کا ساتھ دینے کا. وہاں اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، جو دن قائم ہونے والا ہے سب سے پہلے یہ تعلقات کو ختم کر دیا جائے گا. کوئی تعلق باقی نہیں رہے گا کسی کا بھی. اور اللہ دوسرے مقام پہ نقشہ کھینچے یبصرونہم، ایک دوسرے کو جانتے پہچانتے رہیں گے. یہ میرے والد ہے، یہ میرے بھائی ہے، میرے بیوی ہے، میرے بیٹے، یہ فلاں سب، لیکن کوئی کام میں نہیں آئے گا. بولے اللہ تعالیٰ یہ ہے مالک یوم الدین. یہ وہ دن ہے، اس دن کے لیے کانپنا چاہیے آدمی کو. لمن الملک اليوم، اللہ کہتے ہیں کہ کس کی بادشاہت ہے آج کس کی مملکت ہے آج؟ للہ الواحد القہار. آج تو صرف اس غالب اللہ کی حکومت ہے، آج کوئی پر نہیں مار سکتا. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں تمہیں معلوم ہے تم کو کیوں جمع کیا گیا؟ اليوم تجزا کل نفس بما کسبت لا ظلم اليوم ان اللہ سریع الحساب. آج ہم اسی لیے جمع کیے ہیں، آج تم کو جو کچھ تم دنیا میں کر کے آئے ہیں اس کا حساب دینا ہے تم کو آج. اس کے بعد تم کو بدلہ ملنے والا ہے آج، اور بہت جلد حساب ہم لینے والے ہیں تمہارا. مالک یوم الدین ہے جی. ہم جو سورہ فاتحہ میں بار بار پڑھ رہے ہیں نا، انصاف ملنے والا ہے. اگر میں کسی کا مال آج کھا گیا ہوں اور سامنے والا مظلوم ہے اور میری طاقت کے آگے مجبور ہے، کچھ نہیں کر سکتا، لیکن کل آپ کو حساب دینا ہے. مال جو آپ کھا گئے یہاں چھوڑ کے گئے، اور کل وہاں پہ دینے کے لیے کیا ہے آپ کے پاس؟ کسی کا مال دبوچ لیے، کسی پہ ظلم کیے، جو کچھ بھی کیے آپ دنیا میں، اللہ نے آپ کو کوئی پاور دیا، اختیار دیا، اس پاور کو استعمال کرتے ہوئے تم نے ظلم کیا لوگوں کا ناحق اوپر، اس کے اوپر آج کر لیے آپ، لیکن کل کیا کریں گے آپ؟ کوئی آپ کے پاس پاور نہیں رہے گا. آپ کو جو کچھ بھی آپ نے کمایا تھا، جو کچھ بھی بنایا تھا، وہ سب یہاں پہ چھوڑ کے جائیں گے خالی ہاتھ. آپ 2 گز کی زمین میں آپ چلے جائیں گے، اور جب اٹھیں گے تو اس مٹی سے اٹھیں گے. آپ کچھ بھی نہیں رہیں گا آپ کے پاس، صرف اپنے اعمال رہیں گے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. سورہ کہف کی آیت فرماتے ہیں یہ مال اور اولاد دنیا کی چند دن کی رونقیں بڑھ رہی ہیں. میرے بیٹے، میرا مال، میری بلڈنگ، میرا فارم ہاؤس، یہ فلاں فلاں، میری گاڑیاں، میرے کار، کچھ دن کے ہیں. یہی بچوں کے لیے تو اتنا کر رہے ہیں، یہی بچے خبر کھود کے تم کو دفنا کے آنے والے ہیں. کوئی بچانے والا تو نہیں ہے آپ کو. اللہ فرمائے مالک یوم الدین. اللہ کون ہے؟ انصاف کے دن کا، فیصلے کے دن کا، بدلہ دینے والے دن کا وہ مالک ہے. اور اس دن کوئی کسی اللہ کے آگے حرکت نہیں کرے گا.
آپ سورہ نبا پڑھیں گے، اس میں اللہ فرماتے ہیں یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. جبرائیل، امین اور باقی سارے فرشتے اس دن سب باندھے کھڑے ہو جائیں گے اللہ کے سامنے. فرشتے کسی کی مجال نہیں ہوگی کچھ کہنے کی، کچھ کہنا بھی ہے تو بات سیدھی کہیں گے. آیت الکرسی آپ پڑھتے ہیں، اس میں ہی بات ہے من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. کس کی مجال ہے اللہ کے آگے کہ وہ زبان کھول سکے اس کی بغیر اجازت کے؟ کس کی مجال ہے؟ یہ سب دنیا میں کر لو آپ جو دل میں اللہ کچھ دن کے لیے کسی کو پاور میں رکھا، کچھ دیا، کسی کو اقتدار دیا ہے، دندن آ رہے ہیں جو چاہے کر رہے ہیں. ارے کتنے دن کی زندگی ہے یار، کتنے دن کی؟ اللہ فرماتے ہیں ہمارے یہاں کا ایک دن 50,000 سال. کتنے؟ 50,000 سال. تمہارے یہاں کے 50,000 سال اللہ فرمائے میرے یہاں کا ایک دن ہے. اور اس کا حساب کرنے والے حساب کر کے بتائے اس دن کے حساب سے اگر دنیا میں کسی 100 سال کی زندگی میں بھی ملی ہے تو اس دن کے حساب سے حساب کر کے بتا کہ 1.5 منٹ کی زندگی ملی. صرف کتنی؟ صرف 1.5 منٹ کی زندگی. 1.5 منٹ کی زندگی ہے وہاں کے مقابلے میں یہاں کی 100 سال اگر کسی کی عمر مل گئی تو پھر کیا ہے یارو؟ کیا کر رہے ہیں اس معمولی دھوکے باز دنیا کے لیے؟ کیا کیا کر رہے ہیں آج اپن؟ سب چھوڑ کے جانا ہے نا. یہ نہیں کہ دنیا نہیں کمانا ہے، کب دنیا کمانا ہے، دنیا بہت سے بہت کمانا ہے، لیکن دنیا کمانے کا نظریہ اللہ کے دین کے لیے کمانا ہے آپ کو. یہ نہیں ہے کہ صرف میں، میرے بیوی بچے، قصہ ختم، اس کے بعد سب کدھر بھی باڑ میں جاؤ. ایسا نہیں ہے طریقہ، حیج نہیں ہے. سب چھوڑ کے جانا ہے، رہنا کچھ بھی نہیں ہے. یہ انسان کی صرف شیطان دھوکے میں ڈال کے رکھا ہے. اور شیطان بول بھی دیا نا وَلَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ، میں دنیا کو ان کے سامنے خوبصورت جنت بتا دوں گا. یہ آخرت کو بھول جانا، انہوں یہیں چ رہنا، یہیں جنت، یہاں کا فارم ہاؤس، وہاں کا فارم ہاؤس، یہ وہ یہیں چ رہنا. بھلا دوں گا بولا انہیں آخرت سے، ان کو میں بھلا دوں گا بولا. اللہ بولا جو میرے مخلص بندے جو سیدھے راستے پہ قائم ہیں تو ان کے اوپر اثر انداز نہیں ہو سکتا. جو باقی تیرے بہکاوے میں آ رہے ہیں، جو دنیا کو سب کچھ سمجھ لیے، تو اس کو بہکا سکتا ہے. تو مالک یوم الدین، دین اسلام کا جو بنیادی عقیدہ ہے حیات بعد الموت، موت کے بعد کی زندگی، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر یہ عقیدہ ہمارا مضبوط ہو جائے تو پھر انشاءاللہ ہم سے کوئی حرام خوری نہیں ہوں گی، لوگوں کا مال نہیں کھائیں گے، ہم کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے، فراڈ نہیں کریں گے، ملاوٹ نہیں کریں گے، ہم وعدہ خلافیاں نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ کے پاس جانا حساب کے لیے. یہاں سمجھ جائے گا انسان. بار بار اتقوا اللہ سے ڈرو، بولے تو یہ ڈرو اس دن، اس کے سامنے جانا حساب کے لیے. یوم تعرضون لا تخفی منکم خافیہ. دیکھو تم اللہ کے سامنے ایک دن تم کو پیش ہونا ہے، اور وہ رب کون ہے؟ تمہاری کوئی چیز بھی اس کے لیے پوشیدہ نہیں ہے، کوئی چیز بھی پوشیدہ نہیں ہے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. تمہاری پلکوں کی جو جھپکتے ہو اللہ اس سے بھی واقف ہے. انسان جو پلک مارتا ہے نا، بولے یہ بھی ہمارے ریکارڈ میں ہے. اور تمہارے سینوں میں کیا بھید بھاؤ ہے ہم جانتے ہیں. تم اس کے سامنے پیش ہونے والے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. اللہ تمہارے کسی بھی عمل سے غافل نہیں ہے. ان اللہ خبیر بما تعملون. اللہ تمہارے ایک ہی ایک عمل کی خبر رکھتا ہے. ان اللہ کان علیکم رقیبا. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر پوری نگرانی کر رہا. اللہ تم کہاں جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، سب نگرانی ہو رہی اللہ کی. آج CC کیمرے لگے ہوئے، اس کی تھوڑی سی جھلک ہمارے سامنے ہے. آج کیمرہ ہے رے بھائی بولتے، ہم دیکھ رہا ہوں وہاں پہ کچھ سگنل تو رہنے بھائی کیمرہ ہے رے بھائی بولتے. ارے پولیس والا بھائی کیمرہ ہے. ارے ہیلمٹ یار کہیں کو لگا رہے، پولیس والے چالان تو نہیں کر رہے. نہیں بھائی مار رہا کیمرہ. کیمرے سے 150-200 کے جرمانے سے اتنا ہم جو ہے گھبرائے ہوئے ہیں. اللہ بولا کہ 24 گھنٹے تم میری نگاہوں میں ہیں. 24 گھنٹے، ہر آن ہر لمحہ. پھر یہ جو کیمرے تمہارے ظاہری ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے اندر کیا ہو رہا، کیا وسوسے پیدا ہو رہے ہیں، کیا پلاننگ ہے، کیا منصوبے ہے، وہ بھی جانتا ہوں میں. وہ اللہ ہے، اس کے سامنے مجھے اور آپ کو
ایک دن حساب کے لیے ٹھہرنا ہے. آپ سوچ لیجئے اب آپ کیا ہونے والا ہے کل. اللہ محفوظ رکھے. ایاک نعبد و ایاک نستعین اقرار ہو گیا. پہلی آیت میں توحید ہے. الحمدللہ میں کیا ہے؟ توحید ہے. اللہ ہی الہ واحد ہے اس کائنات کا, وہی رب توحید ہو گئی. اور پھر یہ مالک یوم الدین میں آخرت آ گئی اب آپ کی. اب یہاں جو بات ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, یہ اصل چیز ہے سورہ فاتحہ کی. ہندوستان کے بہت بڑے عالم ہیں مولانا شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ. انہوں یہ بات لکھ رہے ہیں کہ پوری قرآن مجید کا نچوڑ سورہ فاتحہ میں ہے, اور پوری قرآن سورہ فاتحہ کا نچوڑ ایاک نعبد و ایاک نستعین. کیا مطلب ہوا؟ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, تجھ ہی سے مدد مانگتے. یہی اسلام ہے, یہی بندگی ہے, یہی دین ہے, یہی توحید ہے. ختم. ہر آن ہر لمحہ, کیونکہ آپ اوپر پڑھ لیا اللہ کون ہے؟ رب العالمین ہے, سب کا رب ہے, پالنے والا ہے. جب آپ اللہ کو سمجھ لیے کہ وہی رب ہے, وہی کھلانے والا, وہی پلانے والا ہے, آپ کو سمجھ میں آ گیا, تو اب آپ کیا بول رہے ہیں؟ جب سب کچھ وہ ہے تو عبادت میں کس کی کروں گا؟ اسی کی کروں گا, رب ہی کی عبادت کروں گا میں. ایاک نعبد, عربی کے الفاظ کیا ہیں یہاں؟ ایاک, اس کے بعد نعبد. سن لیجیے آپ یہ دو الفاظ کیا ہوتے ہیں. نعبد کے معنی ہم عبادت کرتے ہیں, ہم عبادت کرتے ہیں یا عبادت کریں گے, یہ نعبد کے معنی ہیں. اب ایاک نعبد, اب یہ دو جملے اگر جوائنٹ ہو گئے تو معنی کیا ہوئیں گے اس کے؟ اب ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں. نعبد بولے تو کیا, ہم عبادت کرتے ہیں تیری, لیکن ایاک لگنے سے کیا بات معنی پیدا ہو گئے؟ ہم صرف تیری ہی عبادت کریں, کسی اور کی نہیں کریں گے. یہ معنی پیدا ہوتے ہیں اس میں, تاکہ اقرار کیا گیا کہ عبادت تو کر رہے ہیں لوگ, غیر اللہ کی عبادت بھی کر رہے ہیں, اللہ کی بھی عبادت کر رہے ہیں. نہیں, کسی اور کی عبادت نہیں ہوگی, عبادت اس رب کی ہوگی جو تمہیں روزی دے رہا ہے, جو تمہاری پرورش کر رہا ہے, جس کے ہاتھ میں تمہاری روزی ہے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, اور اے اللہ ہم تیری ہی, تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. نستعین کے معنی ہم مدد مانگتے ہیں, ہم مدد مانگتے ہیں. ایاک نستعین کے معنی ہم صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں, کسی اور سے نہیں. یہ غیبی مدد ہے. یہ اللہ غیب میں اس سے مدد مانگنا, دعا کرنا اللہ سے, یہ غیب ہے یہ. ورنہ ظاہری طور پہ, اسباب کے طور پہ آپ کس سے بھی مدد لے سکتے ہیں. آپ کے پاس نوکر ہے, اس سے مدد لے رہے ہیں آپ, کام کرنے والے آپ کے ہیلپر ہیں. یہ نہیں ہے عموماً لوگ بولتے ہیں نا بس سب سے مدد لے رہے ہیں نا, پھر یہ نہیں. غیبی طاقت کون ہے؟ اللہ ہے. آپ کے سامنے نوکر ہیں, آپ سامنے ہیں اسی لیے اس کو اٹھا کے لا رہے, بھائی یہ دے رہے بابر کے ہیلپ کے لے رہے ہیں آپ اس سے, ہے نا. لیکن اگر نوکر نہیں انہیں گاؤں کو گیا ہے تو آپ یہاں سے اس کو بولتے کیا, نوکر لا بھائی میری مدد کر, ارے ہے ہی نہیں نا انہیں. لیکن اللہ ہر جگہ آپ کی سننے والا ہے. تو غیبی طاقت سے مدد غیر اللہ سے مانگنا, جو غیب میں ہے اللہ جس سے آپ ویسی مدد مانگ رہے ہیں, اسی طرح کی مدد کسی غیر سے مانگنا جو حاضر نہیں ہے, موجود نہیں ہے, اس دنیا میں نہیں ہے, یا غیب ہے. یہ ہے اصل عبادت. غیر اللہ سے مدد مانگیے تو یہ شرک ہو جائے گا. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیے اب خاص بات ہے یہ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بات فرمایا ہے, یہی دراصل توحید کی مشق ہے. یہ توحید کی مشق ہے. یہ اس کے بعد آپ اللہ کی مدد کی اقرار کر لیے, عبادت کا بھی اقرار کر لیے. اب اللہ تجھی سے مدد مانگتا ہوں میں. اس کے بعد جو جملے آ رہے ہیں نا, اگر آپ کو کوئی بادشاہ ہے یا کوئی بھی ہے, اگر آپ کیا مانگنا چاہتے ہو مانگو. اگر کوئی بولے کیا مانگنا چاہتے ہو مانگو, آپ کیا مانگیں گے؟ آپ جو آپ کے پاس سب سے زیادہ آپ کو ضرورت ہے وہ مانگیں گے نا. کیا مانگیں گے آپ؟ جو آپ کے پاس آپ کو سب سے زیادہ جس کی ضرورت ہے وہ مانگیں گے آپ. باقی اور بہت ساری چیزیں ہیں, لیکن کوئی کہنے والا یہ کہہ دے کہ آپ کو کیا چاہیے بولو, تو آپ کیا کریں گے؟ جو قیمتی چیز ہے آپ کے پاس, جو آپ کو ضرورت ہے وہ مانگیں گے. اب اللہ سے ہم کیا کریں؟ اللہ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں. تو اب اللہ کیا بولا, کیا مدد مانگ رہی ہم؟ اہدنا الصراط المستقیم. یہ ہے قیمتی ہمارے پاس. اب
اب کچھ نہیں، اللہ تو رزاق ہے، روزی دے میرے کو، اللہ تو میرے روزی میں برکت دے، اللہ تو فلاں دے، دولت دے، دنیا، یہ نہیں بول رہے. اب سب سے زیادہ ضرورت کیا ہے مجھے؟ وہ ہدایت کی ہے، تو فوری اس کو پیش کر دیا گیا. باقی روٹی روزی یہ سب تو خود بخود ملیں گی تمہارے کو، اس پہ ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو. اہدنا الصراط المستقیم کیا رکھا گیا درخواست میں؟ پہلے آپ کو، آپ کے پاس جو چیز اہمیت کی ہے، آپ کو جس چیز کی ضرورت ہے، جو کہیں اور سے نہیں مل سکتی وہ چیز، وہ مانگ رہے ہیں آپ اللہ سے، کیونکہ اسی کی آپ کو ضرورت ہے اصل میں. یہ ہے قیمتی چیز. اہدنا الصراط المستقیم، یہ تو صراط المستقیم مانگا. اب یہ صراط المستقیم کیا ہے، اس کی وضاحت بھی ضروری ہے نا. سیدھا راستہ، ہدایت کا راستہ، اللہ مجھے سیدھے راستے کی ہدایت دے. اب پریکٹیکل طور پہ وہ کسے کہتے ہیں، ہے نا، اس کا ایک نمونہ بھی ہونا، اگزامپل بھی ہونا نا. میں ہدایت تو مانگ رہا ہوں، مگر یہ ہدایت ہے کیا چیز؟ پریکٹیکل طور پہ ہدایت کہتے کسے ہیں؟ عملی طور پہ ہدایت کس چیز کا نام ہے؟ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر کر دیا جن کی زندگیوں میں ہدایت ہے. کون ہے وہ؟ قرآن میں کیا کہا؟ صراط الذین انعمت علیہم. اے اللہ میں ہدایت مانگ رہا ہوں، لیکن یہ ہدایت ان لوگوں کی ہدایت جس راستے پہ جو لوگ تھے. کون ہے وہ؟ انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. انعم اللہ علیہم من النبیین، پہلے نبی ٹاپ لیول کے اوپر، ان کے راستے پہ ہونا، وہ راستہ چاہیے مجھے. سیکنڈ لائن پہ کون ہے؟ صدیقین، مجھے صدیقین کا راستہ چاہیے. تھرڈ پہ کون ہے؟ وہ شہداء، شہیدوں کا راستہ چاہیے. چوتھے نمبر پہ کون ہے؟ وہ صالحین، نیک اور صالح لوگ ہیں، ان کا راستہ چاہیے. یہ چار کو عملی طور پہ نمونے میں اللہ کے سامنے ہم پیش کر رہے ہیں دعا کر کے، کلیئر کرنے کے لیے، بات واضح ہو جانے کے لیے. مجھے نبیوں کے طریقہ چاہیے، مجھے صدیقین کا طریقہ چاہیے، مجھے شہیدوں کا طریقہ چاہیے، مجھے نیک اور صالح لوگوں کا طریقہ چاہیے. ان لوگوں کے طریقے پہ مجھے چلا، ان لوگوں کا طریقہ مجھے بتا. یہ دعا ہو رہی ہے اللہ کے سامنے، اللہ اکبر بول کے آپ ٹھہر کے. دوسری دعا، اب اس کی منفی کیا ہے پہلو؟ اس دعا کا جو منفی پہلو ہے، نیگیٹو، وہ ہے غیر المغضوب علیہم والضالین. اب یہ دعا کر رہے ہیں ہم، اے اللہ ان لوگوں کے راستے سے بچا جو لوگ جس راستے پر چل کے تیرے غضب کے مستحق ہو گئے، جن کے اوپر تیرا غضب ہو گیا، ان کے راستے سے بچا. والضالین، اے اللہ ان لوگوں کے راستے سے بھی بچا جو سیدھے راستے پہ چلتے چلتے بھٹک گئے. سیدھے راستے پہ تو تھے مگر چلتے چلتے بھٹک گئے، منزل کو نہیں پہنچ سکے وہ لوگ. صراط مستقیم کیا ہے؟ تفصیل سے قرآن میں ہے، انبیاء کرام کا طریقہ ہے. آپ سورہ انعام پڑھیں گے، اس میں آخر میں یہ بات ہو رہی ہے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. اللہ فرماتے ہیں یہ میرا سیدھا راستہ ہے. اس راستے سے جتنے بھی راستے پھوٹ کے ادھر ادھر نکل گئے، اس راستے سے بچو تم. اب یہ صراط مستقیم یہ تو عملی طور پہ بتا دیا گیا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں اس کی جو تفصیل مزید جو دے رہے ہیں، صراط مستقیم اللہ کے نبی کو فرمایا گیا، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. پڑھ لیجیے اب آپ یہ. اسی طرح قرآن کے متعلق یہ بات کہی گئی، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي، وہاں پہ وَأَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ. قرآن ہی وہ راستہ ہے جو تمہیں صحیح اور سیدھے راستے کی رہنمائی کر سکتا ہے. سورہ بنی اسرائیل. سورہ زخرف میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، نبی کو مخاطب کر کے فرمایا، فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کو مضبوط پکڑ لیجئے آپ، تاکہ آپ صراط مستقیم پہ رہ سکیں. آپ قرآن اگر چھوٹ گئے تو صراط مستقیم سے بھٹک جاتے ہیں. فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ إِنَّهُ ذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ. یہ قرآن آپ کے لیے بھی ایک یاد دہانی ہے، اور آپ کی امت، آپ کی قوم کے لیے بھی ہے،
اور ان قریب اس قرآن کے بارے میں ہم تم سے پوچھنے والے ہیں. تم کو کتاب دیے تھے, کیا کرے کتاب کے ساتھ؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمایا قرآن میں, اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات فرمایا کہ گمراہ کون گمراہ ہے. اللہ نے آدم علیہ السلام کو زمین میں بھیجا اور بھیجتے ہو خود یہ بات فرمایا. قرآن میں بہت سارے مقامات پہ آیت آئی ہے, کچھ الفاظ کے آگے پیچھے کے صحت. سورہ طٰہٰ کی ایک آیت میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں آپ کو. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ. اے آدم تم زمین پہ جاؤ اور تمہارا دشمن بھی تمہارے ساتھ ہے زمین پہ, شیطان وہ بھٹکاتے رہیں گا, تم کو بہت سارے بتائیں گا یہ فلاں فلاں, لیکن شیطان سے بچنے کے لیے میں تمہارے پاس ہدایت بھیجتے رہوں گا, میرے یہاں سے ہدایت آتے رہیں گے وہی کی شکل میں. فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ, اور جو بھی میرے یہاں سے ہدایت آئے گی, جو بھی اس کی اتباع کرے گا, جو بھی اس کی پیروی کرے گا, جو بھی اسے فالو کرے گا, فَلَا يَضِلُّ, وہ گمراہ نہیں ہو سکتا, وہ گمراہ نہیں ہو سکتا, اور نہ وہ جنت سے محروم کر کے دوزخ میں ڈالا جائے گا. کلیئر کر دیا اللہ نے, زبیج کر دیا, پہلے انسان کو ہی بتا دیا. اب یہ سلسلہ آخری رسول تک آیا وہی کا, اور وہی کی آخری محفوظ شکل وہ قرآن ہے. اب یہ قرآن کو کوئی چھوڑا ہے تو قرآن گھرا کے گمراہ ہے, انہیں ختم. کلیئر ہے قرآن میں یہ بات, یہ کوئی فتوے نہیں ہے یا کوئی مطلب نہیں بیان کیا, الفاظ ہے, یہ قرآن کے الفاظ ہے جس کی کوئی تعویل ہے ہی نہیں. فلا یضل ولا یشقی. ایک حدیث میں آپ کو سنا دیتا ہوں اب, اور الضالین آمین, اے اللہ ہماری دعا کو قبول فرما. اس کے بعد ایک حدیث میں ہم ختم کر دیں گے گفتگو کو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کو خلیفہ بنایا گیا. خلیفہ بننے کے بعد آپ سب سے پہلے جو خطبہ دیے ممبر پہ رسول پہ چڑھ کے, اس کے الفاظ سنیے آپ کیا ہیں. پہلا آپ کا خطبہ ہو رہا, وہ الفاظ یہ تھے, ھذا کتاب الذی ھدی اللہ بہ رسولکم فخذوا بہ تہتدوا. یہ خطبے کے الفاظ ہیں. ابوبکر صدیق کہہ رہے ہیں, صحابہ کرام بیٹھے ہیں, یہ قرآن وہ کتاب ہے, اس کتاب کے ذریعے اللہ نے تمہارے نبی کو ہدایت دی ہے. اگر تم ہدایت چاہتے تو قرآن کو پکڑو. معمولی بات نہیں ہے, نبی کا نام لیا. ھذا کتاب الذی ھدی اللہ بہ رسولکم, یہ وہ کتاب ہے, اسی کتاب کے ذریعے تمہارے نبی کو ہدایت ملی ہے. اگر تم بھی ہدایت چاہتے تو فخذوا بہ, اس کو مضبوط پکڑو. یہ حدیث. آج امت قرآن چھوڑ گئی, فرقوں میں بڑھ گئی, مسلکوں میں بڑھ گئی, جماعتوں میں بڑھ گئی. انہیں وہ حدیث لانا, یہ نہیں روایت لانا, وہ حکایت لانا, یہ کہانی انہیں سنا, وہ کہانی انہیں سنا رہا, وہ کتاب, یہ کتاب. ارے نہیں بابا, قرآن ہے, ہدایت یہاں ہے. اسی لیے اس طرح کی جو محفلیں مجلسیں ہم کو منعقد کرنے کی ضرورت ہے. نبیوں والا کام یہ ہے, اصل میں قصے کہانیاں سنانا نبیوں کا کام نہیں ہے. سمجھ میں آ رہا؟ جو قرآن سناتے وہ نبیوں والا کام ہے. یتلو علیہم آیاتنا ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. یہ نبی کا کام ہے کہ نبی قرآن سناتے ہیں, قرآن کے ذریعے سے تمہارا تزکیہ کرتے ہیں, تمہاری تربیت کرتے ہیں, حکمت کیا ہے تمہیں بتاتے ہیں, اور وہ کچھ بتاتے ہیں جو نہیں جانتے تھے پہلے قرآن کے ذریعے سے. دین کی اہم اور ضروری بات قرآن میں ہے. اب دین کی اہم ضروری بات کا قصے شروع کر دیے, میں وہاں گیا تھا, میں یہاں گیا تھا, ایک صاحب ملے تھے, بیٹھے تھے, وہ یہ بول رہے تھے. یہ دین ہے. آپ قصے کہانیوں والا دین بنا دیے اس کو. نہیں, قرآن اس کو تھامنا ہے. اسی لیے قرآن کے کلاسز سمجھیے. اب آپ یہ اس کو منعقد کرنا ہے, اس کے اجلاس کرنا ہے, دوست احباب کو بلانا ہے, یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. زندگی تھوڑے دن کی ہے میرے بھائی, بہت تھوڑی ہے. ابھی بتا, اگر وہاں کا حساب کرے تو 1.5 منٹ کی 100 سال کی عمر مل گئی تو, اور یہاں کے بھی حساب میں اگر آپ دیکھ لیں گے تو الحمدللہ 40-50 تو ہو ہی گئے اپنے پاس تقریباً. اب حج کیا ہے کہ اب ایوریج نکالے زندگی تو 60 میں سے ختم ہی ہو گئی تقریباً. تو پھر اب اس کے بعد جانا, خبر کی تیاری ہے اپنے کو. اب وہ تیاری کر لینا. کوئی ساتھ آنے والا نہیں ہے آپ کے, آپ کی جمائی ہوئی دولت آنے والی نہیں ہے, آپ کے بیٹے آنے والے ہیں, آپ کے محلات, آپ کے فارم ہاؤس آنے والے نہیں ہیں. آنے والے آپ کے اپنے اعمال ہیں. اور یہ کتاب آپ پکڑ لیں گے انشاءاللہ,
یہ کتاب آپ کے پاس ساتھ آئے گی آپ کی. اللہ فرماتے کہ جو بندہ کل ہمارے پاس حساب اور کتاب آئیں گے تو ہمارے پاس جو کتاب ہوگی فیصلے کے لیے وہ وہی کتاب ہوگی جو قرآن ہے تم کو دی گئی ہے, اسی کے مطابق فیصلے ہوں گے. اللہ وہاں پہ کہے گا فرمایا افلم تکن تتلی علیکم آیاتی, کیا دنیا میں قرآن نہیں آئی تھی؟ نہیں پڑھے قرآن تم؟ یہ پوچھے گا اللہ تعالیٰ. اب وہاں نہیں جانتا نہیں کرتا بولے تو چلنے والی بات نہیں ہے نا, ٹائم ختم ہو گیا تمہارا. تو آخرت کی تیاری کیجئے, زندگی بہت کم ہے. تو بہرحال اس قسم کے ہم آپ ذرا سے بھی گزارش کر رہے ہیں, اب دوست احباب کو بھی لائیے. الحمدللہ اس کام کو جو ہم آگے بڑھائیں گے, سب کا اس کے اجر و ثواب ہے. آپ کسی کو ذریعے سے قرآن کو جوڑ دیں گے تو آپ کے لیے اجر و ثواب ہوگا. اس میں ہر ایک انڈیویجول کوشش کرنی چاہیے تاکہ ہم دوستوں کہتے ہیں چلو وہاں جائیں گے, گھومنے جائیں گے, ادھر جائیں گے, پیسہ خرچ کر کے. تو اسی طرح یہ بھی ایک ورک بنا لیجیے. اب آپ چلو بھائی 1 گھنٹے کے لیے جائیں گے, بیٹھیں گے, کچھ سنیں گے اللہ کی کتاب. کو قصے کہانیاں نہیں ہے, نہ کوئی پیر و مرشد کی بات بولی جا رہی, وہ بات بولی جا رہی جو آپ کا ایمان ہے اس کتاب کے اوپر. اس میں تو اختلاف نہیں کر سکتے آپ.